سر آپ کا مختصر تعارف کیا ہے؟ مختصر تعارف صرف اتنی ہے کہ میں ماسٹر عنایت حسین موسیقار ان کا میں بیٹا ہوں. تو میں العمرہ میں 20-25 سال سے میں وائلن سکھا رہا ہوں، ٹیچنگ کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہ میرے ڈیڈی کا، میرے والد صاحب کا بہت شوق تھا کہ آپ وائلن بجاؤ، وائلن سیکھو آپ. تو میں نے سیکھ لیا اور میں یہاں پر ٹیچ کر رہا ہوں. تو میرے کافی شاگرد جو ہیں وہ وائلن بجاتے ہیں. یہ آپ کا شوق تھا؟ یہ میرا بھی شوق تھا، میرے ڈیڈی کا زیادہ تھا. ان کی اجازت سے آپ نے یہ شوق ہے. میں ان کے ساتھ ایز اے موسیقار اسسٹنٹ میں ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے میرے ٹائٹل میں میرا نام بھی آتا ہے اسسٹنٹ ماسٹر کفایت حسین. تو بڑا میرے ڈیڈی بڑا مشکل کام تھا ان کا، کیونکہ وہ مجھے کہتے تھے کہ وہ آپ ریڈیو نہ سنا کریں. اگر آپ ریڈیو میں کوئی گانے سنیں گے تو پھر آپ اپنا کیا بنائیں گے. انڈیا کے گانے مجھے سننے سے منع کرتے تھے. جب میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا نا تو وہ منع کرتے تھے کہ انڈیا کے گانے نہیں سننے آپ نے، میں اپنا کیا بناؤ گے تم اگر وہ سن لو گے تو اس لیے نا وہ بہت مشکل کام کرتے تھے. انہوں کو گانے جو ہیں نا بہت انمول گانے ہیں. اچھا، ماسٹر عنایت حسین جو مرحوم جو ریسل کیا کرتے تھے اکثر کسی اسٹوڈیو میں یا گھر پہ بھی کیا کرتے تھے؟ گھر پہ بھی ہوتی تھی. ہم تو گھر پر ہی گانا بناتے تھے، ہم اس کو گاتے تھے، ہم اس کو سنتے تھے خود کہ یہ گانے میں کتنی جان ہے، یہ گانا ہٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ کتنا ہے. تو وہ گانے میں ہی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ گانا ٹھیک ہے یا نہیں. بڑی مشکل سے ہم بیٹھ کر اس کو سارے کرتے تھے انجوائے. اچھا قویت صاحب، جب وہ گنگنا رہے ہوتے تھے یا ریسل کر رہے ہوتے تھے تو کون سا ایسا گانا جو پاکستانی جو اتنا معروف ہوا اور جس سے آپ بھی متاثر ہوئے اور ہمارے پاکستانی عوام بھی متاثر ہوئی ہے، وہ کون سا گانا تھا؟ وہ کیا موسیقی تھی، کیا اس کی دھن تھی، کیا اس کی طرز تھی؟ کوئی سنا دے. وہ آپ کو میں سنا تو دوں. اس وقت ابھی تک جو گانا ساروں کو پتہ ہے، حالانکہ تو وہ گانے بڑے سارے ایسے گانے ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں. مثال کے طور پر جانے بہارا رش چمن، یہ گانا آپ نے سنا ہے نا؟ جی 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 جی. یا یہ ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا. یعنی کہ ابھی تک یہ جو گانے چل رہے ہیں ہمارے تو وہ بنے بڑی مشکل سے بنے ہوئے ہیں گانے. اس طرز پہ، اس دھن پہ، اس طرز پہ، یعنی ماسٹر عنایت حسین کی اس طرز پر پھر مہندی حسن صاحب نے یہ گانا گایا. یہ گانا گایا سلیم رضا نے. سلیم رضا نے؟ جی ہاں. یہ دوسرا گانا جو تھا وہ جو ہم سے ایک بدل گیا وہ میڈم صاحب نے بھی گایا ہے اور مہندی حسن نے بھی گایا ہے. ہاں تو وہ اور بھی گانے ہیں بڑے لا تعداد گانے ہیں. لا تعداد گانے ہیں. کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں، ہزاروں شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں. یہ بڑا عجیب و غریب سچویشن تھی. ایک شہزادے کے ایک شہزادی کی نوکرانی آ کے اپنا میسیج دیتی ہے کہ میں کنیز، میں اس کا میسیج لے کے آئی ہوں، محبت کا نغمہ ہے، میں نغمہ گر ہوں، یہ نامہ کسی کا ہے، میں نامہ بر ہوں، پڑھوں خط کے مضمون کے زبانی سناؤ. وہ کہتے ہیں زبانی سناؤ. پھر میڈم صاحب گانا شروع کرتے ہیں ہزاروں شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں. مثلا بات یہ کر رہا تھا کہ میں نے ان کے ساتھ جو کام کیا ہے نا اپنے ڈیڈی کے ساتھ، یہ دیکھا ہے کہ وہ ہر 24 گھنٹے وہ کام ہی کرتے رہتے. کھانے کا پیشاب وغیرہ بس اس کا ٹائم ہوگا تو وہی ہمیں بھی عادت تھی. وہ بھی بڑی مشکل سے ہم نے کام کیا ان کے ساتھ اور وہ گانے بنائے ہیں جو آج تک چل رہے ہیں. سب دنیا پسند کرتی ان کو. انڈیا میں پہلے پرانے گانے جو تھے الفت کی نئی منزل کو چلا تو ڈال کے باہیں باہوں میں، دل توڑنے والے
دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں الفت کی میں. یہ گانا ہوا. یا تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے, تو لاکھ چلے ری گوری تھم تھم کے, پائل میں گیت ہیں چھم چھم. یعنی کہ پرانے سے پرانے گانے بھی جو ہیں وہ بھی, اور اب آج کل جو گانے چل رہے ہیں سن رہے بھی ہیں لوگ, تو وہ بڑی مشکل سے بنے ہوئے اچھا ہیں. ماسٹر کفایت حسین صاحب, آپ کے والد محترم ماسٹر عنایت حسین صاحب کا مطلب قبر کدھر ہے ان کی؟ یہ لاہور میں دفنائے ہوئے ہیں؟ لاہور میں میانی صاحب میں, وہاں پر ہے ان کی آخری آرام گاہ. تو میرے بڑے بھائی طفیل صاحب تھے ان کے ساتھ پہلے کام, وہ بھی بڑے زبردست بندے تھے میرے بھائی, ان کے ساتھ کام کرتے تھے, پھر میں ان کے ساتھ. ہمارا جتنا بھی کام کیا ہے وہ کافی سالڈ کام, اور بہت لوگوں نے پسند کیا ہمارا کام. تو اب یہ میں الحمرا آقا اکیڈمی میں وائلن سکھاتا ہوں, بچوں کو سکھا رہا ہوں میں. تو میں بڑا ایزی سمجھتا ہوں کہ میں آپ اپنے والد صاحب کی طرح اسی طرح خیال رکھتے ہیں. ہاں, علم میں بانٹ رہا ہوں. میں نے جس مشکل سے وائلن سیکھا ہے میں اسی آسانی کے ساتھ لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ مشکل نہ پڑے. ہے جی, میں ان کو سکھاتا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جو سیکھ جاتے ہیں. کیونکہ مجھے تو بڑا مشکل تھا نا, مجھے کوئی سکھاتا نہیں تھا, پتہ نہیں کیوں, آئی ڈونٹ نو, مگر ہے ہی مشکل وہ. تو ہمارے استادوں کو ٹائم ہی نہیں تھا اس وقت, کام ہی بڑا تھا, انڈسٹری کا کام, فلم لائن بڑی عروج پر تھی. اچھا آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو مطلب ہے جو اس وقت بر صغیر میں جو موسیقار ہوتے تھے نا, ان کی فطرتی طور پر نا یہ اپنا اس پہ محنت کرتے تھے. جیسے کوئل ہے, کوئل گنگناتی ہے, کوئل بولتی ہے, تو اسی طرز پہ جس میں آپ سمجھیں گے کہ ایک مطلب اس میں جو موسیقار ہوتے ہیں, اس موسیقار کے اوپر جو گانا ہے نا جی وہ ریلیز ہوتا ہے اور وہ وائرل ہوتا ہے. تو میں آپ سے ہم نے گفتگو کی, اور ماسٹر عنایت حسین صاحب کے بارے میں آپ نے جو گفتگو فرمائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آخری کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو؟ بس میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ موسیقی اللہ پاک کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے. جو بھی اس کو پسند کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. تو میں یہی چاہوں گا کہ لوگ موسیقی کو, تو موسیقی کا سارا نظام ہے یہاں دنیا پہ, اگر ہے نا تو موسیقی ہے, سب کچھ موسیقی میں ہے جی. ہاں, تو میرے والد صاحب وہ اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے تھے, اور میڈم مہندی سن تھے, وہ ان کا کام تھا گانے, وہ بڑا سر کو بہت زیادہ وہ ترجیح دیتے کہ سر میں ہونا چاہیے. تو سری میں سارا کچھ ہے, دنیا بھی سر کے میں ساتھ ہی چل رہی ہے, آسمان زمین و آسمان سر میں ہیں جی. جو یہ بسرے ہو گئے تو قیامت. کیا بات ہے جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی. اوکے جی, اوکے.